السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا دن کچھ لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے ایک آرڈنری دن ہے، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اسٹریم کا آغاز اسی موضوع سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ دنیا میں آج کا دن کرسمس ڈے کے طور پر منا رہے ہیں، خصوصاً اس وقت امریکہ میں 25 دسمبر کی مارننگ ہے، رات کرسمس ایو تھی، اور جہاں جہاں آپ ہوں گے یقیناً ابھی کرسمس کا دن ختم نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے گزشتہ کل ایک ٹویٹ کی تھی مختصر، اور اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ میری کرسمس کہنا اس کی اسلامک پوزیشن کیا ہے، اور میں نے مختصراً یہ لکھا تھا کہ میری کرسمس کہنا اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس سے اتفاق کیا، اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور میں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں نے اس سے اختلاف کیا اور باقاعدہ میری کرسمس کہا اس کے رد میں۔ ہمیں اس اختلاف اور اتفاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے کہتے ہیں اور صحیح نیت سے کہتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں انتشار پھیلانا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خامخواہ کی بھائی چارگی پھیلائیں۔ ہمارے نزدیک بھائی چارگی دین کی کاسٹ پر نہیں ہے، دین مقدم ہے، ہماری اپنی آئیڈینٹی مقدم ہے، ہم دوسروں کی آئیڈینٹی اپنایا نہیں کرتے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ نظر ہے، اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو دوسروں کی آئیڈینٹی پر فخر کریں اور ان کی آئیڈینٹی اپنا لیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی نقطہ نظر مسلمانوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دیوالی آتی ہے، جیسے ہی کرسمس کا موقع آتا ہے، سب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان کا اپنا تہوار ہے، یہ ان کا اپنا سیزن ہے۔ کچھ لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں۔ مثلا میرے پاس ایک صاحب نے ٹویٹ کی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ جہاں وہ کام کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس ملک میں ہیں وہ، لیکن جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں آفس میں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کرسمس منائیں، اور وہ جو ان کا ایک خاص لال قسم کا ہیٹ ہوتا ہے اس کو پہن کر وہ فوٹو کھنچوائیں، تاکہ جو ان کے اوپر کے جو افسران ہیں ان تک وہ فوٹو پہنچایا جائے۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ جہاں تک ممکن ہو وہاں تک اپنے مذہبی حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، اپنے مذہبی حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے عدالت جانا پڑے، کیس کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، دنیا میں بس یہی ایک ملازمت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ملازمت آپ کو ملے گی نہیں، اب کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اپنی فیملی کو پالنے پوسنے کے لالے پڑ جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کیا کرے گا۔ تو پھر یہ استثنائی صورتحال ہے، یہ ایک ایکسیپشنل سینیریو ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان چونکہ اپنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے اتنے زیادہ پیچھے جا چکے ہیں اور اتنے زیادہ کمپرومائزنگ ہو چکے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کی اپنی کمی اور اپنی کمزوری ہے۔ اگر وہ اپنی آئیڈینٹی کے مسئلے کو لے کر جم جائیں اور اتنے مضبوط ہو جائیں جتنا پہاڑ، کہ ہمیں کوئی ہماری آئیڈینٹی سے ہٹا نہیں سکتا، تو دنیا کی کوئی کمپنی، کوئی ملک آپ کو، کوئی معاشرہ آپ کو مجبور نہیں کرے گا۔ تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انفرادی طور پر آپ کی کمی ہے، لیکن اجتماعی طور پر کلیکٹیولی یہ ہماری کمزوری ضرور ہے۔ بہت سے مسلم ملکوں میں کرسمس اس طرح منایا جا رہا ہے جیسا کہ عید منائی جاتی ہے۔ بہت سے مسلم اسکولوں میں جو انڈیا پاکستان میں ہیں، وہاں پر کرسمس اس طرح منایا جا رہا ہے گویا کہ عید کا دن ہو۔ ان اسکولوں میں ایک بھی عیسائی نہیں پڑھتا۔ تو بھائی آپ کس خوشی میں اور کس کے لیے کرسمس منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ کیا آپ کو کرسمس کی تاریخ بھی پتا ہے یا نہیں؟ یا محض مرعوب ہو کر دوسروں سے
آپ نے دیکھا کہ دوسری تہذیب میں چکا چوند ہے، اس میں روشنیاں ہیں، اس میں پٹاخے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس میں سیلیبریشن اس طرح ہے جیسا کہ یعنی حیوانوں کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اس کے اندر ریپ کلچر ان دنوں میں عام ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس کلچر سے مروب ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہمیں بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اور عید کے معنی ہی سیلیبریشن کے آتے ہیں، ہم 2 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں سال میں، عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ تو جب آپ اپنے اسکولوں میں جن کو آپ نے اسلام کے نام پر قائم کیا ہے، مسلمانوں کے نام پر قائم کیا ہے، اور وہاں پر عیسائی بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ مینٹلی انٹلیکچولی کوئی دوسرا بینکرپٹ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اور ایسے تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اسلام صرف 2 رکعت نمازوں میں رہ گیا، یا کہیں اور بھی اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ سارے لوگ جو ٹویٹر پر آ کر مخالفت میں میری کرسمس لکھ رہے تھے، یہ وہ سارے وہ لبرل ہیں کہ شاید، اور مجھے آگے کہتے ہوئے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا۔ کل میری نظر میں ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، ایک صاحب نے میرے پاس ویڈیو بھیجی، ایک خاتون ہے، خاتون کے کوئی ایسی لگ رہی ہے جو غالباً ہے تو انڈیا پاکستان کی، لیکن مغربی ممالک میں کسی ملک میں رہتی ہے، وہ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے، اور مطاف سے اس نے، پیچھے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، مطاف سے اس نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو میں وہ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہی ہے اور میری کرسمس کہہ رہی ہے۔ تو جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو بے ساختہ یہ آیت ذہن میں آئی کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال، جن کی اچھائیاں، جن کی نیکیاں دنیا اور آخرت میں بالکل اکارت گئیں۔ یعنی یہ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، چونکہ نیکی ادھر کی اور اس کے مقابلے میں وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے ایسا کام کر دیا جو اس نیکی کو کھا گیا۔ تو کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کو پیچھے لا کر کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے یہ عورت؟ اور اس طرح کی ایک عورت نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ہیں، بہت سارے مرد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لبرلسٹک آئیڈیالوجی کے غلام اور اسیر بن چکے ہیں، اور اپنے اسلام سے اور اپنے دین سے کمپرومائز کر چکے ہیں، اور ان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا میری کرسمس بولنے سے اسلام خطرے میں آ جائے گا؟ اسلام خطرے میں نہیں آئے گا۔ اسلام نہ کبھی خطرے میں آیا ہے نہ آئے گا، اور صبح قیامت تک نہیں آئے گا، اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ خطرے میں آئیں گے آپ اور آپ کی آخرت، اس لیے آپ اپنی فکر کریں، اسلام کی فکر نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کرسمس ہے، اس کی تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ ہو جائے کہ کرسمس کس طریقے سے کرسچنز کے یہاں سیلیبریٹ ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، یا ان کی کوئی اور تاریخ تھی؟ اس موضوع پر میں مختصر سی گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں استقبال کروں گا ہمارے ایک محترم دوست شیخ عمر الانصاری کا۔ شیخ عمر صاحب کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ نے بات کرتے کرتے ہمیں بھی اوپر لے لیا، آپ کی ذرا نوازی۔ الحمدللہ آپ کی زیارت ہوئی آج ماشاءاللہ بہت چہرہ پر رونق ہے، اگرچہ تنقید بہت ہوئی ہے آپ پہ، لیکن ماشاءاللہ آپ اور کھلکھلا اٹھے۔ شیخ صاحب، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پر تنقید ہوتی ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ جی 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 تو اگر آپ اپنا پرسپیکٹو بدل لیں، جی اور تنقید سے، تو تنقید کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ جی جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تنقید پریشان کرتی ہے اپنوں کی۔ جب اپنے تنقید کرتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار شاید میرے اندر پھر کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے کچھ غلطی کی۔ لیکن جب غیر تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جبھی تو باطل تنقید کر رہا ہے، تو ہمارا تو خون بڑھ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اور صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو میں ذرا سا جو گفتگو کر رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کچھ حوالوں سے مزین کر دوں اسکرین شیئر کر کے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ذرا نوازی حضرت۔ جی بہتر، میں 1 منٹ ذرا سا۔ جی ہاں، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اور اس سے یہ جو آرٹیکل ہے، اس میں ایک ویب سائٹ ہے، یہ
کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یا آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ کرسچنوں میں بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جی یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک ویب سائٹ کھلی ہے, میں اس کو یہ ویب سائٹ ہے cgg.org اور چرچ آف دا گریٹ گاڈ. تو یہ عیسائیوں کی ویب سائٹ ہے, یہ مسلمانوں کی ویب سائٹ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی پروپیگنڈا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لکھنے والا ہے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ اور یہ ہے دا پلین ٹروتھ اباؤٹ کرسمس. یہاں ایک لمبا آرٹیکل ہے, یہ میں اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا. اس میں دیکھیے یہ کہتے ہیں, لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ the word Christmas means Mass of Christ, or as it came to be shortened, Christmas. It came to non-Christians. It came to non-Christians and Protestants from the Roman Catholic Church. کہ یہ جو کرسمس ہے یہ اوریجنلی کرائسٹ میس تھا, لیکن بہرحال یہ کرسمس بن گیا. یہ پروٹسٹنٹ اور جو غیر عیسائی ہیں ان تک کیسے پہنچا؟ یہ ان تک پہنچا رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے. یعنی رومن کیتھولک چرچ نے دراصل یہ بدعت اپنے دین میں ایجاد کی ہے. بٹ ویئر ڈڈ دے گیٹ اٹ؟ انہوں نے یہ کہاں سے لیا؟ رومن کیتھولک چرچ نے بھی اگر یہ بدعت ایجاد کی ہوتی تو ہم یہ کہتے چلو بھائی عیسائیت کا حصہ ہے, لیکن یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ Not from the New Testament, not from the Bible, not from the original apostles who were personally instructed from Christ. نہ تو یہ نیو ٹیسٹمنٹ سے لیا, نہ بائبل سے لیا, نہ ہی یہ ان اپوسٹلز یعنی ان لوگوں سے لیا کہ جن کو کرائسٹ نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود تعلیم دی تھی. But it gravitated in the 4th century into the Roman Church from paganism. یہ کہاں سے آیا؟ یہ 4تھی صدی عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 300-400 سال کے بعد رومن چرچ میں آیا ہے پیگنزم سے. یعنی جو روم میں جو شرکی عقائد تھے وہاں سے اس کو لیا گیا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کے طور پر اس آتھر نے کئی سارے حوالے دیے ہیں. یہ لکھا ہے ایک حوالہ کہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کا حوالہ ہے. Let us examine the Catholic Encyclopedia 1911 edition. 1911 کا ایڈیشن ہے, published by the church, جو خود چرچ نے پبلش کیا ہے. Under the heading Christmas you will find, یہ عبارت آپ کو کرسمس کی ہیڈنگ کے تحت ملے گی. Christmas was not among the earliest festivals of the church. کہ کرسمس چرچ کے ابتدائی جو فیسٹیولز تھے اس میں کرسمس کا کوئی ذکر نہیں ہے, یہ موجود نہیں ہے. The first evidence of the feast is from Egypt. جو سب سے پہلا ثبوت اس سیلیبریشن کا ملتا ہے وہ ایجپٹ سے ملتا ہے. اور ایجپٹ میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے سے فرعون اور اس سے پہلے زمانے سے وہاں پر شرک رہا ہے. پیگن کسٹمز centering around the January calendar gravitated to Christmas. تو یہ عبارت جو ہے آپ کو کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے 1911 کے ایڈیشن میں مل جائے گی. اسی طریقے سے آپ کو یہ عبارت ملے گی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1946 کے ایڈیشن میں. اس میں لکھا ہے کہ کرسمس the mass i.e. the mass of Christ, Christmas was not among the earliest festival of the church. بالکل وہی عبارت کہ ابتدائی دنوں میں اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا تھا. It was not instituted by Christ or the apostles. Christ یا apostles نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی, کوئی ہدایت نہیں دی. اور by Bible authority, اور نہ ہی بائبل میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے. It was picked up afterwards from paganism. یہ لوگ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس کو پیگنزم یعنی مشرکین سے لیا گیا ہے. یہ کرسمس عیسائیوں کا ہے ہی نہیں, اس کو مشرکین سے لیا گیا ہے. لیکن اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے فیسٹیول لے لیا مشرکین سے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال پیدائش 25 دسمبر کی تو ہے. ایک صحابہ بھی کچھ دن پہلے آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے تو پھر کیا حرج ہے
اس کو منانے میں اور اس دن میں خوش ہونے میں کیا حرج ہے؟ تو میں اس کا جواب یہاں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب بھی بائبل سے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے، جیزس ناٹ بورن ڈسمبر 25 دسمبر کو جیزس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے. کہتا ہے کہ جیزس واز ناٹ ایون بورن ان دا ونٹر سیزن، بلکہ سردی میں ہی پیدائش نہیں ہوئی ہے. when the Christ child was born, there were in the same country shepherds abiding in the fields, keeping watch over their flock by night. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں میں میدانوں میں چرواہے اپنی بکریوں کو راتوں میں رکھ کر ان کی نگرانی کیا کرتے تھے. یہ لوک 2:8 چیپٹر 2 ورس 8 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. This could never have occurred in Judea in the month of December. یہ جو صورتحال ہے کہ میدانوں میں چرواہے رات کو اپنی بکریاں لے کر آئیں اور ان کی نگرانی کریں، یہ اس علاقے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے دسمبر کے مہینے میں ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ The shepherd always brought their flocks from the mountain sides and fields and corralled them not later than October 15th to protect them from the cold rainy season that followed that date. اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 اکتوبر کے بعد سردی بڑھ جاتی تھی اور اسی طریقے سے بارشوں کا موسم ہوتا تھا، وہ آج بھی ہے. تو اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے وہ کبھی بھی ان کو میدانوں میں دسمبر میں نہیں لاتے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس دن ہو رہی ہے جب کہ رات میں چرواہے میدانوں میں ہیں، تو دسمبر میں تو ہو نہیں سکتی موسم کی وجہ سے. تو ان کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ دسمبر میں ممکن نہیں ہے، 15 اکتوبر کے بعد ممکن نہیں ہے، 15 اکتوبر سے پہلے ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں قرآن کریم کے حوالے سے، حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں اور قرآن کریم نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مریم کو کہیں کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائیں تو کھجور تمہارے اوپر گرے گی. آج بھی کوئی چلے جائے جس علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں جولائی سے لے کر اکتوبر کے درمیان ہی کھجور کا سیزن ہوتا ہے. اکتوبر کے بعد کھجور کا سیزن ہے ہی نہیں. جو قرآن کریم نے اس کی تائید اور تصدیق کر دی. ہاں آپ دیکھیں گے کچھ مفسرین یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ معجزانہ طور پر کھجوریں آ گئی تھی اس تنے پر، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک معجزہ تھا. میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان بھی لوں، اس کی تعویل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس تعویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی چونکہ چوتھی صدی عیسوی سے، یعنی اسلام سے پہلے سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جی 25 دسمبر کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو بعد کے جو کچھ مفسرین آئے انہوں نے اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے، تطبیق دینے کے لیے یہ کوشش کی کہ بھائی چلو ہو سکتا ہے کہ معجزانہ طور پر یہ کھجوریں آ گئی ہوں، اس لیے یہ قول تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھجوروں کے معجزانہ طور پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کھجوریں وہاں اس سیزن میں موجود ہیں. تو اس کی تائید قرآن سے بھی ہو رہی ہے اور اس کی تائید بائبل سے بھی ہو رہی ہے. چونکہ مسئلہ کرسمس کا، اس لیے ہمیں بائبل سے جو اس کی تائید ہو رہی ہے وہ ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم کے بارے میں ظاہر ہمارا اعتقاد ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، لیکن کرسچنز اس کو نہیں مانتے. اس لیے اگر آپ کرسچن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بائبل کی جو شہادت ہے وہ اپنے گھر کی شہادت ہے، لیکن یہ لوگ شہادت کو نہیں مانتے. آگے چل کر میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ جو ان کے یہاں یعنی رومن کیتھولکس میں یہ چیز آئی تو آئی کہاں سے؟ یہ دراصل ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ایجپٹ میں ایک تہوار 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا، اور یہ تہوار منایا جاتا تھا ایک گاڈسس کے نام پر. اس کا یہ یہاں پر پوری تفصیل دی ہوئی ہے، اور ایک منٹ. تو بہرحال اس آرٹیکل کے مطابق یہ جو ایجپٹ میں لوگوں نے تہوار منانا شروع کیا وہ سینچریز بیفور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی صدیوں پہلے یہ 25 دسمبر کو اپنی ایک معبودہ کی تاریخ پیدائش مناتے تھے، اور اس کو بولتے تھے دا مدر آف ہیونز. تو اس کی تاریخ پیدائش ان دنوں میں منائی جاتی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ رومنز نے ایجپٹ کے اوپر قبضہ کیا اور ایجپٹ کے کلچر کو لے لیا. وہ کلچر رومن امپائر پہنچا اور اس علاقے کے اندر بھی اس تہوار کو منایا جانے لگا.
اور اس کے بعد پھر یہ رومنز کرسچن بن گئے تقریباً 3 صدی میں. تو انہوں نے اپنی جو پرانے کسٹمز تھے اس کو باقی رکھا اور اس کو کرسچنائز کر دیا. آج پوری دنیا جو کرسچن ساری دنیا میں جو کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ایجپشن معبودہ کی دراصل پیدائش سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کے یہاں اس تعلق سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ مختصراً گفتگو مجھے اس تعلق سے آج کرنی تھی. میرے ساتھ ایک مہمان ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں ان کو لوں. ہمارے شیخ عمر الانصاری تو موجود ہیں ہی. انعام اللہ صاحب، جناب انعام اللہ ممتاز صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا مختصراً اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں ہمارے آڈینس کے لیے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. جی جی بالکل. ہمارا جو حصہ جو ہے سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اور کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اوپر الحمدللہ ہمارا جو موڈس آپرانڈی ہے ادارے کا، جو کہ 2010 سے الحمدللہ ہم چلا رہے ہیں اس کو، اور بینگ اے فاؤنڈر اینڈ دا پریزیڈنٹ، یہ ہے کہ جو اسپیسیفک ہم لوگ جو ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ اسلام کے تمام جتنے کمپیریٹیو اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر الحمدللہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور اسپیشلی اس کے اندر جو ہے کرسچینٹی آ جاتی ہے. اور مزید پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک جو مشن ہوتا ہے اس کو ایکسپاؤنڈ کرتے کرتے الحمدللہ جو اب فیلڈ کے اوپر جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہے کہ اسلام آپ کرسچینٹی کر لیں جو ریلیجنز ہیں، پھر جو نان ریلیجیس آئیڈیالوجیز ہیں جس طرح کہ آپ کہہ لیں اسکیپٹسزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، ایتھیزم ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر مرزا غلام احمد خنزیر اس کے اوپر تو ہم ویسے کام کرتے ہیں، قادیانی جو ہے. اور جو آج کے دور میں جو اسلام کا سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم کی جو جنگ ہے، کمیونزم، کیپٹلزم، پیپر کرنسی، بینکنگ سسٹم، دجال یا کموشنز یا ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آف اینٹی کرائسٹ، اس کو الحمدللہ جو مین ہماری فوکسنگ ہے وہ یہی ہے کہ اس سارے پروسیجر کو ہم لے کے چلیں، اور الحمدللہ یہ ہے کہ اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا جو ہے تعارف ہے. بہت عمدہ، ماشاء اللہ. بہرحال آج آپ تشریف لائے اس کے لیے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے ابھی جو مختصر گفتگو کی تھی وہ کرسمس کے حوالے سے کی تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلم ممالک میں اور غیر مسلم ممالک میں بہت سے مسلمان، چاہے وہ ویسٹ میں ہوں یا ایسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوں، وہ کرسمس اس طرح منا رہے ہیں گویا کہ یہ ان کا اپنا سیلیبریشن ہو، یہ ان کا اپنا فیسٹیول ہو. اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں کل عمر بھائی کی جو چل رہی تھی اسٹریمنگ، اس کے اندر میں نے جو پاسٹر صاحب آئے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں ہمیں کرسمس کیوں نہیں وش کرے. تو میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں اس میں 2 نقطے ہیں. پہلی بات یہ کہ 25 دسمبر ثابت کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم بحث کریں گے کہ ہم نے آیا منانی ہے کہ نہیں منانی. جی ہاں، تو بات کا مسئلہ ہے. پہلے تو 25 دسمبر پہ ہم کامن گراؤنڈز کے اوپر تو آئے. تو میں نے بائبل سے بھی ان کو بتایا، اور میں آپ کو بلکہ واقعہ بتاتا ہوں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سٹوریز جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں، انسیڈنٹس جو ریئل فیکٹس ہوتے ہیں. بائبل سوسائٹی آپ نے سنا ہی ہوگا لاہور میں. جی انعام اللہ صاحب ایک منٹ، صرف ایک سیکنڈ دیجئے. عامر حق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا استقبال کرنا چاہوں گا. عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام حضرت، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. جی بالکل آ رہی ہے، ماشاء اللہ. بہت بہت سلام ساتھیوں کو بھی، اور جو نیچے سن رہے ہیں ان کو بھی. حضرت بڑا پیارا آپ نے ابتدائیہ کیا ہے. انعام اللہ صاحب بات کرنے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جزاک اللہ. جی انعام اللہ صاحب گو اہیڈ پلیز. جی تو بائبل سوسائٹی میں ایک پاسٹر صاحب تھے ادھر، تو ان دنوں میں بائبل ہاتھ میں لے کے ان کے پاس جاتا تھا، ان کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا. تو ان کو میں نے پوچھا، بلکہ میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے لیکن وہ ضرورت نہیں ہے پیش کرنے کی. ان سے میں نے جب 25 دسمبر کا پوچھا تو انہوں نے مجھے خود بول دیا کہ بھائی 25 دسمبر ہمارے ہاں نہیں ثابت. ختم ہوگی بات. ہم نے اس کو خود کریٹ کیا ہوا ہے. ہم نے اس کو کائنڈ آف فار کنوینئنس ہم نے ایک ڈے چن لیا ہے، اور کنوینئنٹلی وی آر سیلیبریٹنگ دس، بٹ آن دا گراؤنڈز آف اینی کانکریٹ فاؤنڈیشن اور کانکریٹ ایویڈینس ان کے پاس ایسا کوئی ہے ہی نہیں. تو بھائی ہم سب سے پہلے یہ سوال کہ 25 دسمبر پہلے ثابت کریں، پھر ہم دوسری ایسکیٹولوجیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مناتے. تو میں کہتا ہوں پہلا سٹیپ کلیئر کرنا چاہیے. کوئی بھی یہاں کی بات کرتے ہوتے بھائی 25 دسمبر ثابت کرو، پھر اگلی بات کرتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. آپ نے بہت
پوائنٹ کی بات کی ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے کہ جو پڑھے لکھے کرسچنز ہیں ان کو اس چیز کا اعتراف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک بڑی تعداد ویسٹ میں اس کو یہ کہہ رہی ہے، یعنی جو لوگ مذہب بیزار ہیں ویسٹ میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ریلیجیس فیسٹیول نہیں ہے، یہ تو ایک کلچرل فیسٹیول ہے، لہٰذا اس کو مناؤ۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو پاکستان انڈیا کے جو سڑے ہوئے لبرل ہیں، کہ جن کو عید سے اور عید الاضحیٰ سے خصوصاً بہت پریشانی ہے، رمضان سے پریشانی ہے، ان کو کرسمس منانا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹکس ہیں، کہ جو مذہب بالکل مذہب بیزار ہیں، کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، کرسمس منانے میں وہ سب سے آگے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ یہ ایک کلچرل سیلیبریشن ہو گیا، لیکن اس کے جو روٹس ہیں وہ تو پیگنزم میں ہیں۔ جی جی، بلکہ میں اکثر بیان میں بولتا ہوں جی، میں پانچ ایسی شخصیات ہیں جو کہ میں نے رٹی ہوئی ہیں، جن کی 25 دسمبر ڈیٹ آف برتھ ہے۔ جی، اگر آپ کر لیں ڈائناسٹیز آف گریس 25 دسمبر، ایٹس آف فرجیا 25 دسمبر، جیزس آف نیزرت 25 دسمبر، کرشنا آف انڈیا 25 دسمبر، مطلب آپ نیم کریں کلیئرلی لکھا گیا وہ 25 دسمبر میں یہ سارے لوگ ٹھونسے گئے تھے گریکس اور گریک میتھولوجی میں، اور یہ جانتے ہیں۔ دیکھیں جو لرنڈ مین ان کرسچن ڈم ہے، he knows that this is all something not real، لیکن وہی میں نے بولا conveniently کچھ تو ہمیں کرنا ہے نا۔ Jesus Christ came down on earth, the only son of God came down this earth, and we do not know what's the date of his birth. It's a shame for us. بالکل، تو ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی لوگوں کو۔ تبھی میں کہتا ہوں Christianity is the apologetic religion. They have to apologize for everything. Exactly. 100% ان کو اپولوجی کرتے رہنا، قیامت کی صبح تک یہ اپولوجی کرتے رہیں گے۔ اور اسلام میں مسلمانوں کو بولتا ہوں، اسلام ہیز نتھنگ ٹو اپولوجائز۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ویکنس ہے، یہ ہماری ویکنس ہے کہ ہم اپولوجی کریٹ کرتے ہیں، یا ہم ایسی چیز کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو سپلائی اپولوجی۔ ان لوگوں نے جو ان کے داعی ہیں، کرسچنوں کے جو پریچرز ہیں، ان کا جو لقب ہے وہ بھی یہی دیا ہے، کرسچن اپولوجسٹ۔ جی جی، اپولوجیٹ، بالکل بالکل جی 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 جی، بہت اچھا۔ عامر بھائی مجھے آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی، میں نے کہا بڑے بڑے دن آتے ہیں تو ہمارے پیاروں کو آپ بھول جاتے ہیں۔ منو اسمرتی کا جو دیہانت ہے وہ بھی 25 دسمبر کو ہی کیا تھا امبیدکر صاحب نے۔ اچھا، آج یہ دن بھی ہے۔ ہاں، یہ دن بھی ہے۔ ہمارے بابا صاحب امبیدکر صاحب جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے فادر، انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ مگر میں ایک دو چیزیں کرسمس کے حوالے سے رکھنا، انٹرنل جو ایویڈنس ہے وہ بھی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ ویسے تو اگر آپ ہسٹوریکلی جو آپ نے رکھا، ایک آرٹیکل بھی آپ نے ماشاءاللہ انہی کا رکھا کرسچنز کا، جی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے گوسپل آف میتھیو کے اکارڈنگ نیو ٹیسٹیمنٹ میں، وہ وہاں جو اس وقت کا کیسر تھا اگسٹس، اس نے سینسس کروائے تھے، اور وہ سینسس اس نے کروائے، اور جتنے بھی اس کے انڈر، جو اس امپائر کے انڈر جتنے آتے تھے، ان کی مردم شماری اس نے کروائی تھی۔ اچھا، اس مردم شماری کو جب آپ انسائکلوپیڈیا میں، کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے یا دوسرے انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہسٹورک ایویڈنس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سینسس ونٹرز کے اندر نہیں ہوئے تھے، سردیوں میں نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، اس سینسس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ اسی سینسس کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بیت لحم میں۔ یہ بڑا کمال پوائنٹ۔ تو وہ سینسس جب وہ کروانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تب مریم علیہ السلام جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، اور وہ اپنا نام داخل کروانے کے لیے یوسف نجار جو جوزف کارپینٹر ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو ایک جانور باندھنے کا کوئی جو وہ باڑا ہوتا ہے، یا جسے آپ کہہ لیں کہ جو وہ جس کو ہم کہتے ہیں چارہ ڈالنے کے لیے، وہ جانور باندھنے کے لیے انہوں نے ویرا اس ٹائپ سا کھڈا سا بنایا تھا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہاں ان کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے ایز پر گوسپل آف میتھیو۔ ٹھیک ہے، تو اس پر یہ اتفاق ہے کہ اسی سینسس کے دوران ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر 8 دن بعد ان کا کیا گیا، اور وہ سارے معاملات کیے، یہ گوسپل میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سینسس کو بھی اگر آپ ٹریس بیک کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے وہ بھی ونٹرز میں نہیں ہوئے تھے۔ تو سمپل سی بات ہے، اگر ونٹرز میں نہیں ہوئے تھے، اسپیسیفکلی دسمبر کے اندر نہیں ہوئے تھے، تو کیسے پیدائش کو یہ ثابت کریں گے؟ ایک تو یہ چیز ہے پیدائش کے لیے۔ دوسرا میں نے ایک چیز جو کیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تہوار اور کسٹمز اور ریچولز ضروری ہیں۔ یہ اس کی کنسٹرکشن اس طریقے سے ہے، اس کے میکانزم اس طریقے سے ہے کہ وہ سوسائٹی کو یونیفائی کرنے کے لیے کچھ کسٹمز دیتا ہے۔ اب کرسچینٹی کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کے پلان کے مطابق اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ سوسائٹی کو اتنا بڑا امپیکٹ ڈالتے کہ کچھ ایسے تہوار یا کچھ ایسی تہذیب دے کے جاتے کہ جن کو وہ یونیفائی کر سکتے۔ تو یہاں لیک کر رہی تھی کرسچینٹی پولیٹیکل بیسس کے اوپر یا سوشل بیسس کے اوپر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اجتماعیت کے لیے، مرکزیت کے لیے، سماج کے لیے
اور کٹ کے لیے وہ تعلیمات اس وقت نہیں دے پا رہی تھی کہ جس سے ان کو کٹھا کیا جا سکے. تو جو اس وقت کے جو بڑے بڑے ان کے کھڑپین چودھری تھے, ان کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ جو پیگن ریچولز ہیں ان کو کنورٹ کرنے کرسچینٹی کے نام کے اوپر, اور یہی بدعات ہیں. امام ابن تیمیہ نے بھی اقتضاء الصراط المستقیم میں بھی اور الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے اندر بڑی ڈیٹیل سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ جو مسیحیوں کے ہاں یہ عقائد آئے ہیں وہ کس طریقے سے, اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ گریک میتھولوجیز کس طریقے سے ان کے اندر امپورٹ کی گئیں جب سیاست کا رخ اختیار کیا. یعنی مذہب نے, عیسائیت نے جب سیاسی منہج اختیار یا سیاسی طور اختیار کیا تو اس وقت کس طریقے سے ان کو سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے استعمال یہ چیزیں کرنی پڑیں. ایک چیز یہاں حضرت میں اب مجھے پتا ہے کوئی مسیحی پتہ نہیں آتا کہ نہیں استدلال کرنے کے لیے, مگر میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں ایک سوال کی روشنی میں. حضرت یہ ہے وہ آیت یہ پیش کی جاتی ہے عام طور پر جب ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کرسچنز وغیرہ سے, تو ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ مریم کی چیپٹر 19 ورس 33 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ پیش کرتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جی, میرے پر سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں 3 دن اور اس میں ایک پیدائش کا دن ہے, سلامتی ہو. تو وہ یہ استدلال اس سے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو منانا یا اس دن سلامتی سمجھنا, اس میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس پر مسلمانوں کا ٹیک کیا ہونا؟ اس پر مسلمانوں کا جواب بالکل واضح ہے کہ اس آیت میں 3 دن ہیں, آپ نے ایک ہی دن کی کو خاص کیوں کر لیا فیسٹیول کے لیے؟ اگر السلام سے السلام علیہ کے لفظ سے سیلیبریشن نکلتا ہے تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کروسیفکشن ہوا ہے ان کے عقیدے کے مطابق اس دن بھی سیلیبریٹ کریں. بالکل اسی آیت میں لکھا ہوا ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ. اوپر سے اس کی جو آیت نمبر 15 اگر آپ پیچھے چلے جائیں چیپٹر 19 ورس 15 تو حضرت یحییٰ کے علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آیا. جی ہاں بالکل, السلام علیکم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جبکہ وہ پیدا ہوا وہ یہ آ رہا ہے پروناؤن کے اعتبار سے جی کہ وہ سیکنڈ پرسن آ رہا ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ اپنے فرسٹ پرسن میں بول رہے ہیں, تو ان سے بولو کہ بھئی پھر اس کو بھی اس میں ڈالو نا. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا تم لوگوں نے اپنی بائبل میں, کیا کیا, ان کا کیا نتیجہ نکالا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جان دا بیپٹسٹ ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ یسوع المسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ آر یو دا کرائسٹ اور وی ہیو ٹو سیک فار انادر. امیجن کریں کیسی کتاب ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی, اور بائبل کہتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس تو روح القدس تھی بچپن سے, تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یسوع المسیح وہ ہیں. اتنے کانٹراڈکشن آپ کس کس گرہ کھولیں گے؟ تو یہ تو اصل میں حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی آئی ہے قرآن میں. اس آیت بالکل بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے جنم دن کا پتا تھا نا, ان کو اگر پتا ہے تو ہم سلامتی بھیج لیں گے اس دن, کوئی مسئلہ نہیں. سلامتی بھیجنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو سلامتی اور چیز ہے, بدعات اور چیز ہیں. تو بدعات کا ایجاد کرنا, اصل اختلاف ہمارا یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دن کا پتہ بھی ہوتا, صحیح بات, ہم ان بدعات کے قائل نہیں. یہ مسئلہ ہمارا, یعنی ہمارا ایک صاحب نے اور استدلال کے ایک اور آیت سے سورہ آل عمران کی قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ, اس آیت سے کہ ملائکہ نے کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے کلمے کی. تو وہ صاحب کہنے لگے, مسلمان ہیں, کہنے لگے کہ بھائی اللہ تو بشارت دے رہا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا ایموشنل آرگیومنٹ ہے. یعنی کون مسلمان ایسا ہوگا جو اللہ کی بشارت سے اس کو تکلیف ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ماں کے لیے اس کی اولاد ایک بشارت ہے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بطور بشارت ہے. اور بہرحال حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سے اسٹیٹس بڑھا ہے, اور ایسا اسٹیٹس بڑھا ہے کہ پوری دنیا حضرت مریم کو جانتی ہے. وہ مسلمان ہو کہ یہودی ہوں کہ وہ عیسائی ہوں, ساری دنیا جانتی ہے حضرت مریم کو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا بیٹا ان کو دیا, تو بالکل بشارت کی بات ہے. لیکن اگر وہ بشارت انسانیت کو دی جاتی کہ ان اللہ یبشر الانسان یا ان اللہ یبشرکم بکلمۃ, اگر آیت اس طرح ہوتی کہ بھائی تم سب کو بشارت ہے تو ٹھیک ہے. اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے بھائی اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور اس دن اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو بشارت دی ہے, تو ٹھیک ہے, ہم بھی پھر اس بشارت کو ایکسچینج کریں گے. وہ بشارت تو حضرت عیسیٰ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہو گئی, ان اللہ یبشرو کی. زبردست زبردست زبردست. قرآن میں تو یاسر بھائی, قرآن میں تو اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں چیپٹر ورس 15 میں
اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تو چلیں ایک نبی کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے جب آدم کو بنایا میں نے اپنی روح پھونک دی جی جی ہاں پوری بنی آدم پہ، تو اس سے بڑی بشارت کیا ہوئی ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی روح پھونک دی ہے۔ جی ہاں یہ باقی معاملہ تو بڑے سیکریٹری ہیں کہ میں اللہ نے بشارت ایک نبی کو دی بن باپ کے، کلمہ جی دیا اپنی طرف سے، وہاں اللہ فرما رہے میں نے پوری بنی آدم پہ اپنی روح پھونک دی ہے۔ اب بتائیں۔ بہت عمدہ عمدہ پوائنٹ، چلیں جزاکم اللہ خیرن۔